الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم على النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من ولد بار ينظر نظرة رحمة إلا كتب الله بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم ما أتى كل يوم 100 مرة قال نعم الله أكبر وأطيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ الغلام كماله کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم و بنی آدم آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین دوستو بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، دین اسلام فطرت اور مکمل ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. اگر ہم دین اسلام کو صحیح معنوں کے اندر سمجھ لیں تو یہ دین ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ عطا فرماتے ہیں. معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی کس انداز میں گزارنی ہے. اور پھر یہ اسلام امن، سلامتی، تہذیب و آداب کی وجہ آوری کی تعلیم بھی دیتا ہے.
اگر وہ صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کو سمجھے نا تو اسے اپنی زندگی کے ہر ایک شعبے کے متعلق رہنمائی مل جائے گی. کوئی سمجھے صحیح، کوئی سمجھنے پر آئے نا تو پھر، کیونکہ ہم لوگ دین اسلام کو حلق سے نیچے اتار ہی نہیں پا رہے. بظاہر مسلمان تو ہم ہیں، دین اسلام کا لبادہ تو ہم لوگوں نے اوڑھا ہوا ہے، مگر حقیقتاً دین کہتے کسے ہیں؟ اس چیز کو اگر کوئی ہم سے پوچھ لینا غیر مسلم، ذرا بتاؤ بھائی دین اسلام ہے کیا؟ میں تمہارا دین اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں دین اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، مجھے اگر تم کنوینس کر سکتے ہو تو مجھے ذرا کنوینس کر کے دکھاؤ، مجھے دین اسلام کی طرف مائل کر کے دکھاؤ، کس انداز میں تم مائل کرو گے؟ تو یقین مانیے ہمارے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو کہ جو خود سامنے سے آ کر ہمیں کہہ دے کہ بھائی مجھے دین کے بارے میں بتاؤ کہ دین اسلام ہے کیا، ہم اسے ڈیفائن ہی نہیں کر پائیں گے کہ دین اسلام کیا ہے. وہ کیسے ڈیفائن نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ ہم خود دین کو صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. اگر ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھیں نا، محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے امت کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے. جانتے ہیں نا ہم کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل، آج کی اس کائنات میں تشریف آوری سے قبل، یہ دنیا کن کن فتنوں کے اندر گھری ہوئی تھی. لوگ اپنی زندگیاں کس انداز کے اندر گزار رہے تھے، نہ کسی کو ماں کا پتہ تھا، نہ کسی کو باپ کا پتہ تھا، نہ کسی کو بہن کا پتہ تھا، نہ کسی کو بھائی کا پتہ تھا، نہ کسی کو انسان کے حقوق کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا انسان کو. جب حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمارے پاس بھیجا، امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوس بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور یہ انسانیت کی ہدایت کا جو ذریعہ ہے، یہ انسانیت کی ہدایت کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا آغاز فرمایا تھا. یہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک آ کر نبوت کا سلسلہ یہاں پر آ کر ختم ہو گیا. رشد و ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا یہاں پر. کیا ہو گیا؟ بولیے ذرا. رشد و ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ان لوگوں کو جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کے اندر زندگی گزاری ہے نا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس انداز میں ٹرین کر دیا تھا، اس انداز میں سکھا دیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو آگے سکھایا. اور آج تک ہم لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ طریقہ کار، حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہدایات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہدایات آگے اپنی امت کو عطا فرما دی. آج ہم انہی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہی ہدایات کے مطابق آج ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور جو ہدایات، جو تعلیمات آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، جو امت کی رہنمائی کے لیے جو تعلیمات محبوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو تعلیم دی نا، وہ تعلیم دو حصوں کے اندر ہے. وہ تعلیم کتنے حصوں کے اندر ہے؟ دو حصوں کے اندر. اور اس تعلیم کا پہلا حصہ جس کا تعلق جو ہے ہمارے ذمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ، اور دوسری چیز کے جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حقوق العباد، یعنی آپ بندے ہیں نا، بندوں کے حقوق کے ساتھ. اور ان بندوں کے حقوق کے اندر ایک تعلق جو ہے سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وہ تعلق والدین کے حقوق کا ہے.
حقوق کا ذکر ہے نا، حقوق العباد، پڑوسی کے حقوق، دنیا داری کے حقوق، ہمسائے یعنی پڑوسی کے ساتھ یہ آ گیا، اس کے بعد والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، استاد کے حقوق. یہ حقوق کی اگر آگے شاخیں بناتے چلے جائیں نا تو بہت سی اس کی شاخیں بن جائیں گی، مگر آج جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے والدین کے حقوق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والدین کی صورت میں ہمیں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ نعمت ہے، وہ تحفہ ہے والدین ہمارے پاس، کہ اگر ایک مرتبہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہمارے پاس سے بچھڑ گیا نا تو ساری زندگی دوبارہ یہ ہمیں نہیں مل پائے گا. کہ مل پائے گا؟ نہیں مل سکتا. والدین ہے ہی ایسے، والدین کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت ہی ایسی ڈال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف چیزوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ اس کے اندر لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں ہیں. قرآن پاک کے اندر لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیار کی مثال سمجھانا چاہیے نا، جب اپنی محبت کی مثال سمجھانا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی صورت میں اپنی مثال بیان فرمائی. اس کی صورت میں والدین میں بالخصوص ماں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے بڑھ کر. اب ذرا تھوڑا سا اپنی ماں کے پیار کا اندازہ تو لگا کے دیکھو کہ ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ماں کس حد تک پیار میں کس حد تک آگے نکل جاتی ہے. ایک واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ 2 عورتیں ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی، تو دوران سفر ایک عورت کا بچہ بھیڑیا یا کوئی جنگلی جانور لے کر چلا گیا. اب دوسری عورت جو ہے وہ جس کا بچہ اٹھایا گیا ہے وہ دوسری عورت کے بچے کو اپنا بچہ کہہ رہی ہے. اب اس قافلے کے اندر جھگڑا ہو گیا دونوں عورتوں کے درمیان، اور وہ کسی اللہ والے کے پاس معاملہ پہنچ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ آپ کی بارگاہ کے اندر یہ سوال لے کر آیا گیا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی میں نے پڑھا ہے کہ یہ اس طرح کا مسئلہ آپ کی بارگاہ کے اندر بھی لایا گیا. دونوں سے پوچھا گیا کہ بتاؤ یہ بیٹا کس کا ہے؟ دونوں کہہ رہی ہیں کہ میرا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کا ہے نا وہ حقیقتاً اپنے بچے کو لے کر چلی جائے، دوسری صبر کر لے، اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا فرما دے. اگر کوئی بھی ماننے کے لیے تیار ہے. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو بچے کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دو، ایک حصہ اس کو دے دو، دوسرا حصہ اس کو دے دو. یقین مانیے کہ جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان اطہر سے یہ کلمات نکلتے ہیں کہ بچے کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دو، تو جو حقیقی ماں تھی نا تڑپ اٹھی، کلیجہ منہ کو آیا اور یہ کہنے لگی کہ حضور نہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ اس کا، اسے عطا فرما دیجیے. ماں کی محبت ہے نا، تڑپ ہے نا ماں کی. ابھی بچے کو کاٹا نہیں گیا، ابھی بچے کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، صرف زبان سے یہ کلمات ادا کیے گئے کہ بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا جو حقیقی ماں تھی. پھر مولا کائنات نے بھی آگے فیصلہ سنیے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو حقیقی ماں ہے نا اس کا کلیجہ تڑپ اٹھائے، یہ بچہ اسی کا ہے. اسی نے کہہ دیا ہے کہ نانا اسے تقسیم نہ کرنا، اسے کاٹنا نہیں، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کا اسے دے دیجئے. اس نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لیا، اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا کہ نہ اس کے پاس رہے گا، زندہ تو رہے گا نا. اگر اسے کاٹ دیا گیا نہ میرے کسی کام کا رہے گا نہ اس کے کسی کام کا رہے گا. یہ ہے ماں کی محبت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی تو یہی ارشاد فرمایا نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اس کے سوا کسی اور کو نہ پوجو. کس کے سوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ وہی مالک حقیقی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. الا ایاہ، سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہیں کرنی. اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، کیونکہ عبادت کے لائق وہ اللہ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہیں ماننا. آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. خالق کائنات نے فرمایا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں حالت بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو. لفظ اف سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. آج ہمارے سامنے ہمارے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، والدین کی کوئی بات ہمیں ناگوار گزرے نا تو ہم آگے سے کہتے ہیں ابا جی ہوں بس بھی کر دے، اما جی ہوں چھڈ بھی دیا کر. یعنی ہم اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، ہم اکتا جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ بات سوچا کرتا تھا کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری والدہ مجھے اٹھا کر جب پیشاب کروانے کے لیے لے جاتی تو میں اپنی والدہ پر پیشاب کر دیا کرتا تھا. اب میری والدہ حالت بڑھاپے میں بیمار ہے، علالت کی حالت میں، خود چل کر جا کر پیشاب نہیں کر سکتی، بلا کر کہتی ہے بیٹا پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے. تو اٹھا کر فرماتے ہیں جب میں لے کر جاتا نا تو بیت الخلاء میں پہنچنے سے پہلے ہی والدہ میرے اوپر پیشاب کر دیا کرتی. یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے دل کی حالت یہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر تشریف فرما ہے. ایک سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین ایک مسئلہ ہے، حل فرما دیجئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیا ہے، سوال کرو. وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں جب چھوٹا ہوتا تھا میری والدہ مجھے اٹھا کر پیشاب کروانے کے لیے لے جاتی تھی، میں اپنی والدہ پر پیشاب کر دیا کرتا تھا. آج وقت یہ ہے کہ میری والدہ حالت بڑھاپے میں ہے، میری والدہ حالت علالت کے اندر ہے، مریضہ بن چکی ہے. جب پیشاب کی حاجت ہوتی ہے مجھے بلا کر کہتی ہے بیٹا میں نے پیشاب کرنے کے لیے جانا ہے. میں اپنی والدہ کو اٹھا کر جب پیشاب کرنے کے لیے لے جاتا ہوں میری والدہ میرے اوپر ہی پیشاب کر دیتی ہے. اے امیر المؤمنین بیان فرمائیے کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی والدہ کا بدلہ دے دیا ہے؟ تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے سائل سوال کرنے والے سن، وہ اپنی والدہ کا بدلہ کیسے اتار سکتا ہے؟ تیری اور تیری ماں کی سوچ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جب تو چھوٹا تھا تو اپنی والدہ پر پیشاب کر دیا کرتا تھا. معاملہ اب وہی ہے کہ ماں تیرے اوپر پیشاب کر دیا کرتی ہے، مگر اس وقت تیری سوچ میں اور اس وقت تیری ماں کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق. وہ فرق کیا ہے؟ سماعت کیجئے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے سائل، اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قریب ہی بیٹھے تھے فوراً سے پہلے ان دماغ کی بتی جل گئی. اس نے تو میرے والا ہی مسئلہ پوچھ لیا، یہ تو سیم میری ہی کیفیت ہے، میں بھی تو یہی سوچتا تھا، میرے دل کی ہی یہ کیفیت ہے. آج اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ممبر پر بیٹھ کر جب گفتگو کر رہا ہوتا ہوں نا تو گفتگو کے بعد کوئی نہ کوئی صاحب آ جاتے ہیں، حضور آج تو آپ نے میرا مسئلہ ہی چھیڑ دیا تھا، آج تو آپ نے جناب میرے دل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا. بھائی یہ ہر مسئلہ ہر کسی ایک کا جو میں ذکر کر رہا ہوں نا شاید وہ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہو، اور ہر ایک کا مسئلہ وہی ہوتا ہے. لیکن کسی کے دل کے راز کوئی جان تو نہیں سکتا، یہ جان سکتا ہے دل کی کیفیت کو کوئی پہچان نہیں سکتا. کون اپنے دل کے اندر کیا سوچ لے کر بیٹھا ہوا ہے کوئی نہیں جان سکتا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں دماغ میں آتی ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں اور وہ سب میں سے اکثریت کی حالت بیان کر جاتی ہے. تو
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری اور تیری ماں کی سوچ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا بیان فرمایا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے سائل سن، جب تیری والدہ تیرے اوپر پیشاب کر دیتی تھی، تیری والدہ جب تیرے اوپر پیشاب کر دیتی ہے تو تو رب کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے مالک میری والدہ کو چھٹکارا عطا فرما، اے میرے مالک میری والدہ کو جلدی جلدی اٹھا لے۔ تو اپنی والدہ کے مرنے کی دعا کرتا ہے، تو اس اذیت سے نکلنے کی دعا کرتا ہے۔ اور سن کہ جب تو اپنی ماں پر پیشاب کیا کرتا تھا تو تیری والدہ کی کیا حالت ہوتی تھی، اور رب کی بارگاہ میں یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتی تھی کہ اے میرے مالک میرے اس لال کو لمبی زندگی عطا فرما دے، میرے سونے مالکا میرے پتر نو لمبی زندگی عطا فرما دے، میرے اس پتر نو میرے خضری عطا فرما دے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے کہ تو نے اپنی والدہ کا حق ادا کر لیا، بس تو اپنی ماں کی مرنے کی دعا کرتا ہے، تیری ماں تیری زندگی کی دعا اپنے رب سے کر رہی ہوتی ہے۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو نے اپنی والدہ کا قرض اتار دیا؟ تو کیسے کہہ سکتا ہے تو نے اپنی والدہ کا بدلہ دے دیا؟ یار ہم اپنے والدین کی قدر کر ہی نہیں پائے، ہم اپنے والدین کی جس انداز میں قدر کرنی چاہیے نا، ہم قدر کر ہی نہیں پائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ خالق کی کائنات فرما رہا ہے کہ جب تیرے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے نا تو انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ آج اگر ہمارے والدین میں سے کوئی پریشانی کی حالت کے اندر ہے، بڑھاپے میں ہے، بیمار ہے، تو ہم بولو براز صاف کرنے کے لیے جب اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں تو اگر ہم نے ناک پر یوں ہاتھ بھی رکھ لیا نا، اس بو کو محسوس کرتے ہوئے اگر ناک پر ہاتھ بھی رکھا نا تو یہ بھی ان کے لیے ایک کراہت بن جائے گی، یہ بھی ان کے لیے ایک ناراضگی کا باعث بن جائے گا کہ شاید میں اپنے بچے پر بوجھ بن گیا، شاید میں ماں یہ سوچ رہی ہوگی، باپ یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید کہ میں اپنے اس بچے پر آج اپنی اس اولاد پر میں بوجھ بن گیا ہوں کہ جو مجھے صاف کرتے ہوئے اپنی ناک پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ محترم کبھی ہم نے والدین کی قربانیوں کو دیکھا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے قربانیاں کتنی دی؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے بچپن سے لے کر ہمارے بڑے ہونے تک کن کن مشکلات کو سہا ہے، کن کن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے؟ ہم کبھی بھی اس چیز کو جان ہی نہیں پائے، ہم کبھی بھی اس چیز کی طرف آ ہی نہیں پائے۔ کوئی صحابی محبوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے وراثت کے اندر مال و دولت کچھ بھی نہیں ملا، جو کچھ بھی میں نے کمایا ہے نا وہ سب کچھ میرا اپنا ذاتی ہے، میری اپنی محنت کا صلہ ہے۔ حضور میرا والد مجھ سے رقم مانگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے مجھ سے آج اتنے پیسے مانگے ہیں، میرے والد نے مجھ سے آج اتنے پیسے مانگے ہیں۔ سوال کیجئے تیرے اور میرے آقا والا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابی یہ تو بتا باپ کس کا ہے؟ کیا فرمایا؟ بتا تیرا باپ کس کا ہے؟ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ میرا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب باپ تیرا ہے نا تو جس طرح وہ باپ تیرا ہے اسی طرح تیری ہر چیز تیرے باپ کی ہے۔ بھائی دیکھیے نا، ہم 5,000 روپیہ دے کر دوسرے یا تیسرے دن باپ ہم سے پیسہ مانگ لے، ابا جی ہلے تھانوں پرسوں سے 5,000 روپیہ دیتا، وہ کتنے گوایا جی، وہ کدھر کا لیا جی؟ یار کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم اپنے والدین سے روپیہ پیسہ مانگتے تھے، کیا ہمارے والدین نے بھی ہم سے یہ سوال کیا کہ بیٹا ابھی پہلے تو تمہیں اتنے پیسے دیے تو وہ کدھر گئے؟ کبھی ہمارے والدین نے ہم سے یہ سوال کیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کما کس کے لیے تھے؟ ہمارے لیے ہی کما۔ والدین نے کما کر ہمارے اوپر نہیں لگانا اور کس پر لگانا؟ بھائی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو 20-25 سال بیرون ملک کے اندر گزار دیتے ہیں، 25 سال کا عرصہ بیرون ملک کے اندر گزار دیا ہے، اور جب کہ گئے ہوئے تب سے لے کر ان 25 سالوں میں صرف ایک کمبل خریدا ہے، اور 25 سال تک وہی ایک کمبل ہر سال دھو کر نیا کر کے اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یار یہ جو میں نے نیا کمبل لینے کے لیے جو روپیہ پیسہ خرچ کرنا ہے نا، یہ میرے بیوی بچوں کے کام آ جائے گا۔ کبھی ہم نے اپنے والدین کے ساتھ
آج ہم میرے جیسے پیروں کے پاس جاتے ہیں نا کہ پیر صاحب ذرا دعا کرے آج 5000 روپیہ مٹھی میں تلی میں رکھ دیا کہ پیر صاحب ذرا دعا کرے آج میں سویرے نوکری پہ جانا ہے. یہی دعا کبھی اپنی والدہ کے پاس بیٹھو تو صحیح نا, والدہ کو کہو تو صحیح کہ ماں جی میں سویرے نوکری پہ جانا ہے, میرے واسطے دعا کرے آج. تو یقین مانو تیری والدہ عورتوں کو گھر بٹھا کر, عورتوں کو گھر بلوا کر درود تنجیدہ پڑھوانا شروع کر دے گی, سورہ یاسین شریف کی تلاوت کروانا شروع کر دے گی, سورہ مزمل شریف کی تلاوت شروع کروا دے, قرآن مجید فرقان حمید مکمل کروا دے گی. یار میرا بیٹا اس نے آج مجھے پہلی مرتبہ کہا کہ ماں جی میرے لیے دعا تو کرے. تو یار فری کے اندر تیری والدہ تیرے حق میں دعا کر رہی ہے. تو یقین مانو والدین کی قدر یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر باپ کا مقام پتہ کیا ہے؟ کائنات کے سارے اولیاء اکٹھے ہو جائیں اور تیرے حق میں دعائیں شفاعت کر دیں اور تیرا باپ تجھ سے ناراض ہو اور وہ رب کی بارگاہ میں کہے کہ مولا میں اس سے ناراض ہوں, میں اسے معاف نہیں کر سکتا, تو تیرا رب تجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ مقام ہے تیرے باپ کا, یہ رتبہ ہے رب کی بارگاہ کے اندر تیرے باپ کا. اور کائنات کے سارے ولی تیرے لیے رب کی بارگاہ کے اندر یہ بددعا کر دے کہ مولا یہ میرا گنہگار ہے, مولا یہ میرا اس نے میری گستاخی کی ہے, میرے لیے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر یوں کہہ دے یا میرے مالک میرا بیٹا ہے, میری خدمت میں لگا ہے, مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہوں. تو تیرا رب ان ولیوں کی بات نہیں سنے گا, تیرے باپ کی بات کو سنے گا. آج دیکھو ہم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے والدین کی کتنی قدر کر رہے ہیں. اور خالق کائنات جو قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد سب سے پہلے رب نے فرمایا کہ میری بندگی کرو, فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کرو, اللہ رب العزت کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو. اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. احسان جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کر لیتا ہے نا, تو جب دوسرا شخص اس کے ساتھ اتنی ہی مقدار کے اندر نیکی کرے گا نا تو وہ نیکی کا بدلہ کہلاتی ہے. وہ نیکی کا, بولیے تو صحیح نا یار, وہ نیکی کا کیا کہلاتی ہے؟ بدلہ کہلاتی ہے. اور جب جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے وہ نیکی کرنے والے کے ساتھ جتنی مقدار میں اس نے نیکی کی ہے, مثال کے طور پر اس نے ایک نیکی کی ہے اور جس کے ساتھ نیکی ہوئی ہے وہ 2 4 6 8 10 نیکیاں کر لیتا ہے, تو جو بعد میں نیکیاں کرنے والا نا وہ اس ایک نیکی کرنے والے پر احسان کر رہا ہے, یعنی اس سے بڑھ کر اس نے اس کے ساتھ نیکی کی نا. ذرا ایمانداری سے بتائیے ہماری پیدائش سے لے کر جب تک ہماری زندگی ہے ہمارے والدین کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں. رب نے یہی فرمایا نا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, بھلائی کرو اپنے والدین کے ساتھ. بھئی ہمارے والدین کی ہمارے ساتھ اتنی بھلائیاں ہیں, ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کتنی بھلائیاں کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج جب بچہ 4 روپے کمانے لگ جاتا ہے نا کسی کو خاطر میں ہی نہیں لے کر آتا, نہ اسے فکر ہوتی ہے میری ماں کیا کہہ رہی ہے, نہ فکر ہوتی ہے میرا باپ کیا کہہ رہا ہے. اسے بس یہ پتا ہے کہ بھئی میں 4 پیسے کما رہا ہوں, اپنے 4 پیسوں کی اسے فکر ہے. اسے اس چیز کی کوئی قدر نہیں ہے کہ میرا باپ یا میری ماں کا میرے ذمہ کیا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے میرے ذمہ کیا حقوق رکھے ہیں. اور یہاں پر میں ایک اور بات ذکر کیے دیتا ہوں. آج کل بہت سے ایسے مقامات پر ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو والدین, کئی بچیاں ایسی نظر سے گزری ہیں کہ وہ چند روپوں کی خاطر ناجائز اولاد پیدا کر کے ان جوڑوں کو دیتے ہیں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے, زنا کروا کے اولاد پیدا کی جا رہی ہے اور اس اولاد کو پھر فروخت کیا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ایک تو زنا
پھر اولاد پیدا کر کے اس اولاد کو آگے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم اس چیز کی قدر نہ کر پائے نا تو پھر یقین مانیے ہمارے پاس صرف ایک ہی حال باقی رہ جائے گا کہ ہم اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر جا کر رو رو کر صرف دعائیں کر سکیں گے اور کچھ نہیں ہمارے پاس باقی۔ آج جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں بخشش کر لیں تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں کہ 5 وقت کی نماز ہی تمہارے والدین کے لیے تمہاری طرف سے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی بخشش کی دعا کی جا رہی ہے۔ رب کی بارگاہ کے اندر اپنے والدین کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہ مالک ہمارے والدین کی بخشش کر۔ تو جب ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، نہ ختم گھر میں دلوائیں، نہ درود گھر میں کروائیں، 5 وقت کی نماز ہی اگر ہم پابندی سے پڑھنا شروع کر دینا، یہی ہماری طرف سے ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک ذوالجلال ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔